السلام علیکم۔ اس سے پہلے کچھ ویڈیوز کے اندر میں ڈاکٹر اسرار احمد کے جو شرکی عقائد ہیں اس کی نشاندہی کر چکا ہوں، خاص کر وحدت الوجود کے معاملے میں ان کا عقیدہ بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ پوری زندگی وحدت الوجود کو ثابت کرتے رہے صوفیوں کو دفاع کرنے کے لیے، حالانکہ الفاظ نہیں ہوتے تھے ان کے، کئی معاملات میں پھنس بھی جاتے تھے اور یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ مجھے قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملا ہے، لیکن کیا کریں، شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے یا فلاں نے فرمایا ہے، ان کا فرمانا بذات خود کہتے تھے میرے لیے حجت ہے۔ اسی طرح محمود الحسن کے اس شرکی عقائد کا دفاع کرتے رہے جو انہوں نے سورہ فاتحہ کی پہلی تشریح کے اندر جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آئی ہے، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر، اس کا بھی دفاع کرتے رہے، حالانکہ وہ بالکل شرکیہ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی کے اس عقیدے کا دفاع کرتے رہے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور حالانکہ انقلابی ذہن رکھتے تھے اور بڑا اللہ نے ان کو یعنی قرآن کا مطالعہ کا موقع دیا اور بڑے زبردست مقرر تھے، لیکن عقیدے کی خرابی جب آ جائے تو پھر انسان کی ساری محنتوں کے اوپر پانی پھر جاتا ہے اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ نے کہا تھا کہ دیکھنا شرک نہ کرنا۔ اب ذرا ان کی آواز سنیے، اور وہ حالانکہ اوپر لکھا ہوا ہے ان کے اس کے کلپ کے اوپر کہ سوال صرف اللہ سے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو شرک کے دشمن ہیں اور توحید کے قائل ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ خود پھر شرک کی طرف اس عقیدے کا رخ پھیر دیا کہ کسی ولی اللہ کی روح کے ذریعے، کسی فرشتے کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے اگر اللہ تمہاری سن لے تو عجیب و غریب ایک فلسفہ۔ اللہ فرمایا روحیں روک لی جاتی ہیں، قیامت سے پہلے کوئی روح واپس نہیں آ سکتی ہے، لیکن یہاں تو روحیں مدد کے لیے بھی آتی ہیں، سب کچھ آتی ہیں۔ یہ اپنے کانوں سے سنیے اور پھر غور کیجئے کہ عقیدہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ نہ یہ قرآنی آیات یاد کرنے سے ملتا ہے، نہ یہ حدیث یاد کرنے سے ملتا ہے، اور نہ عربی گردانے یاد کرنے سے ملتا ہے۔ یہ خالص اللہ کی دین ہے، ہدایت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ مخلص لوگوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچاتا ہے۔ آپ سنیے۔ تاکہ سے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کریں، محنت کریں، مشقتیں کریں، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ تو دعا مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے۔ وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے۔ دیکھیے جی، اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، یعنی یہی آیت لکھی ہوتی ہے عام طور پر مزاروں کے اوپر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حالانکہ یہ شرک کا رد ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہر چیز کے اوپر صرف اللہ قادر ہے، لیکن یہاں مزار کے اوپر لکھ کے وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بابا جی کے ذریعے جو مرضی کروا لے، اور یہاں ڈاکٹر اسرار اسی شرک عقیدے کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے کسی مرے ہوئے انسان کی روح کے ذریعے۔ جب یہ عقیدہ بنا دیا کہ مرے ہوئے انسان کی روح کے ذریعے بھی مدد ہوتی ہے، تو کیوں نہیں یا عبد القادر جیلانی پکارا جائے گا، یا رسول مدد کیوں نہیں پکارا جائے گا بھائی، یا علی مدد کیوں نہیں پکارا جائے گا؟ کیونکہ یہ فلسفہ اگر بنا دیا جائے کہ کسی روح کے ذریعے بھی مدد ہو جاتی ہے، تو بتائیے کہاں گیا ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا کہ مدد صرف اللہ سے، پکار صرف اللہ سے؟ کس فریب کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور کتنی زبردست آیت پڑھی اور اس کا معنی کس طرح پھیر دیا۔ والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرتا ہے، یعنی ہماری دعوت کو اٹھاتا ہے، ہمارے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ہم اس کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو کاش یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، توحید کا علم بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو ضرور ان کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھاتا، جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اپنا راستہ دکھایا، کیونکہ وہ توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اٹھے تھے، وہ شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور ان سارے صوفیوں کی جن کی یہ تعریفیں کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار، ان کا رد کیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے شرک کا رد کیا ہے، اور جناب یہ اس پر زور دیا ہے کہ یہ سماع موتیٰ، مردوں کے سننے کا عقیدہ، یہ شرک کی جڑ ہے،
ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ اپنی کتابوں کے اندر ہیڈنگ کے طور پر اس کو لکھا ہے کہ سماع موتا اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے. لوگ اسی لیے پکارتے ہیں، اس علم کی بنیاد کے اوپر پکارتے ہیں. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں جن کو پکار رہا ہوں نہیں سنتے ہیں، ان کی روح نہیں سنتی ہے، کون پکارے گا؟ لیکن ڈاکٹر اسرار نے اس شرک کو پھر کھول دیا، اس دروازے کو، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے کسی مرے ہوئے انسان کی روح کے ذریعے آپ کی مدد کر دے. گیا ختم ہو گیا معاملہ، سارا ان پکاریں شروع ہو جائیں گی. تو بتاؤ پھر ابو جہل کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو یہی کہتا تھا یا ابراہیم اغثنی یا اسماعیل اغثنی، روح کو تو پکارتا تھا. اللہ کے بندو غور کرو کس طرح ان لوگوں نے دین کا بگاڑ دیا انہوں نے، اور یہ آج پوجے جا رہے ہیں اور آج سمجھے جا رہے ہیں کہ بڑے انہوں نے دین کی خدمت کی. بتاؤ یہ خدمت ہے دین کی؟ دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں، انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں. چاہے یہ ڈاکٹر اسرار ہوں، چاہے مودودی صاحب ہوں، انہوں نے بھی رسائل و مسائل سوم کے اندر اسی طرح کے جواب دیے ہیں. اور چاہے یہ اعلیٰ حضرت ہوں یا یہ دعوت القرآن والے ہوں جو اب نیا سجدہ تعظیمی انہوں نے شرک ثابت کر دیا دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر محمد حنیف نے. تو یہ سارے ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں. محمود الحسن ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، یہ ہے ان کا سارا دین.